محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ناصری میڈیا میں۔ جو ساتھی اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائے۔ اس وقت کی اہم خبروں کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے مکمل ویڈیو سماعت فرمائے۔ کورونا وائرس کو تبلیغی مرکز نظام الدین سے جوڑ کر تبلیغی جماعت سے وابستہ لوگوں اور بالخصوص مسلمانوں کی شبیہ کو داغدار کرنے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان منافرت پھیلانے کی دانستہ سازش کرنے والے ٹی وی چینلوں اور پرنٹ میڈیا کے خلاف حضرت مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند کی ہدایت پر سپریم کورٹ میں داخل پٹیشن پر کل یعنی کہ 28 جنوری کو چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی والی 3 رکنی بینچ کے روبرو سماعت متوقع ہے۔ جمعیت علماء ہند کی جاری کردہ ریلیز کے مطابق سپریم کورٹ آف انڈیا کے رجسٹرار کی جانب سے جاری کردہ فہرست کے مطابق کل چیف جسٹس آف انڈیا ایس اے بوبڈے، جسٹس ایس اے پوپنا اور جسٹس وی راما سبرامنیم کے روبرو معاملہ سماعت کے لیے پیش ہوگا۔ درِ اثنا گزشتہ کل تیسری مرتبہ مرکزی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا گیا۔ اس سے قبل داخل کردہ 2 حلف ناموں پر چیف جسٹس آف انڈیا نے شدید برہمی کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد سالیسیٹر جنرل آف انڈیا تشار مہتا نے عدالت کو یقین دلایا تھا کہ وہ اپنی زیر نگرانی حلف نامہ تیار کروا کر عدالت میں داخل کریں گے۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے داخل پٹیشن میں جمعیت علماء قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار اعظمی مدعی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اعجاز مقبول کو حلف نامہ موصول ہو چکا ہے، نیز سینئر ایڈوکیٹ سنجے ہیگڑے کو بھی اس کی کاپی دی جا چکی ہے، جو کل جمعیت علماء کی جانب سے بحث کریں گے۔ اس ضمن میں جمعیت علماء ہند نے دعویٰ کیا کہ مرکزی حکومت نفرت پھیلانے والے بعض نیوز چینلوں یعنی گودی میڈیا کو بچانا چاہتی ہے، جنہوں نے منافرت پر مبنی رپورٹنگ کی تھی۔ نیز مرکزی حکومت نے اپنے حامی اخبارات اور ٹی وی چینلوں پر کارروائی نہ ہو، اس کے لیے عدالت میں 2 مرتبہ ایسا حلف نامہ داخل کیا تھا، جس پر چیف جسٹس آف انڈیا نے اعتراض کیا تھا۔ نیز جمعیت علماء ہند پر غیر مصدقہ خبروں کی بنیاد پر پٹیشن داخل کرنے کا الزام بے بنیاد ہے۔